لونڈی سے ہم بستری کرنا کیوں جائز ہے؟ لونڈی کسے کہتے ہیں؟ کیا آج کے دور میں لونڈی رکھی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، لونڈی کیا ہے اور اس سے ہم بستری کرنا کیوں جائز ہے؟ اکثر ہمارے معاشرے میں پوچھا جاتا ہے کہ لونڈی کسے کہتے ہیں، لونڈی کون ہوتی ہے اور اس سے ہم بستری کرنا کیوں جائز ہوتا ہے، اور کیا آج کے دور میں لونڈی رکھنا اور اس سے ہم بستری کرنا جائز ہے؟ ہماری آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے، گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ دراصل لونڈی زرخرید غلام کی مونث ہے، یعنی فیمیل سیلف کو اردو میں لونڈی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، قدیم عربی اور دوسرے معاشروں میں غلام رکھنا عام بات ہوتی تھی، جس سے لوگ اپنے گھروں، کاروبار اور کھیتوں کا کام کروایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو دو شکلوں میں غلام بنایا جاتا تھا۔ پہلی شکل یہ تھی کہ ان کو پردہ فروش کے بازار سے خریدا جاتا تھا۔ آپ سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی سنا ہوگا کہ قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں لے جا کر فروخت کر دیا تھا۔ غلام بنانے کی دوسری شکل کیا ہوتی ہے؟ غلام بنانے کی دوسری شکل وہ لوگ ہوتے ہیں جو جنگ میں مال غنیمت کے ساتھ ملا کرتے تھے، جن کو جنگی قیدی بنا لیا جاتا تھا، پھر ان قیدیوں کو آپس میں تقسیم کر لیا جاتا تھا اور ان سے کام لیا جاتا تھا۔ ایسے ہی جو ان میں خواتین ہوتی ہیں ان کو لونڈی کہا جاتا ہے اور ان سے گھروں کے کام لیے جاتے تھے، یعنی ان کو گھروں میں کام کرنے پر مامور کر دیا جاتا تھا۔ تیسری شکل کیا ہوتی تھی؟ تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ امیر لوگ کسی کو تحفے میں دیتے ہیں۔ ان میں سے قیمتی کوئی تحفہ جو ہوتا ہے وہ خوبصورت یا طاقتور غلام یا لونڈی ہوتا ہے۔ بے شمار احادیث میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک لونڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر آزاد کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ان کی طرف آئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے اپنی لونڈی آزاد کر دی، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ لونڈی تم نے اپنے ننیال والوں کو یعنی اپنے خالہ ماموں کو تحفہ دی ہے تو تم کو اس کا زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ یعنی لونڈی کو آزاد کرنے کے کام کو اس دور میں بڑا اجر و ثواب مانا جاتا تھا، اور یہ یقیناً بہت بڑا اجر ہے اور بہترین صدقہ ہے۔ لونڈی سے ہم بستری کرنے کو کیوں جائز کہا گیا؟ شریعت میں اپنی لونڈی اس کی اپنی ملکیت ہوتی ہے، جیسے کہ وہ زر خرید ہو یا تحفتاً کسی سے ملا ہوا، اب اس کی ملکیت ہے۔ شریعت نے اس کے ساتھ ہم بستری کی اجازت دی، لیکن بہت سخت رول ہے، بہت سی پابندیوں کو فالو کرنا پڑے گا، بہت سی پابندیوں کی پاسداری کرنی پڑے گی۔ لوگ اس بات پر بہت زیادہ بحث کرتے ہیں کہ نکاح کے بغیر یا شادی کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں، یہ تو گناہ ہے، یہ تو فلاں ہے، جبکہ اس میں کیا حکمت ہوگی یہ معلوم کرنا کوئی نہیں چاہتا، جبکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ مردوں پر ایک اپنی بیوی اور لونڈیوں سے ہم بستری کرنے میں کوئی ملامت نہیں ہے۔ یہ اس لیے جائز ہے کہ جب ایک معاشرے میں غلام اور لونڈی لائے جائیں اور ان کی جنسی تسکین نہ ہو پائے تو معاشرے میں بے راہ روی بڑھے گی یا پھر کم ہوگی۔ اس لیے مالک اپنے غلام عورتوں سے ہم بستری کر لیتا ہے، چونکہ اس روایت کو اسلام نے ختم کرنا تھا اور انسان کو غلامی سے نجات دلانی تھی۔ اس میں حکمت کی ضرورت تھی، کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم فرما دیتے کہ لونڈیاں آزاد ہیں اور غلامی کا دور ختم ہوا تو ہر گھر سے لونڈی آزاد ہوتی، لہٰذا اب ان کو حفاظت تو نہ ملتی۔ ظاہر بات ہے کہ ان کو غلام نہیں سنبھال سکتے تھے، کیونکہ وہ خود صرف 2 وقت کے کھانے پر اپنی ملکیت کھو چکے ہوتے، اور وہ ان لونڈیوں کو کیسے حفاظت کر پاتے؟ اس صورت میں معاشرے میں برائی اور فحاشی عام ہو جاتی تھی، جبکہ مقصد کیا تھا؟ غلامی کو ختم کرنا تھا، معاشرے کو خراب کرنا نہیں، یعنی غلامی کو ختم کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت سے اس نظام کو ختم کیا، اس سسٹم کو ختم کیا کہ لوگ نکاح کی بات کرتے ہیں کہ نکاح تو نہیں کیا تو یہ کیسے جائز ہوگا؟ نکاح بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی تو ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی کو نکاح کے بغیر جائز قرار دیا تھا تو اس کو ماننے میں کون سا حرج ہے؟ رولز نکاح میں بھی فالو کرنے ہیں اور اس عمل میں بھی فالو کرنے ہیں۔ اب رولز کے بارے میں سنیے کیا رولز ہیں۔ اگر مالک اپنی لونڈی سے یہاں بستری کر لے تو یہ بات اس پر لازم ہوگی کہ اب وہ اس کو بیچ نہیں سکتا، یعنی کہیں اور فروخت نہیں کر سکتا، چاہے اسے کتنی ہی قیمت کیوں نہ مل جائے، اور اس سے پیدا ہونے والے بچے آپ کے بچے کہلوائیں گے، غلام کے بچے نہیں، اور آپ کی جائیداد میں برابر کے حقدار ہوں گے۔ لہٰذا اب غلامی ختم ہوگی اور وہ لونڈی اب آپ کی بیوی بن جائے گی۔ تو مالکان کو اپنی لونڈیوں سے ہم بستری کرنے کی اجازت بھی دی، جس سے
وہ ایک غلام سے گھر کی مالک بن گئی۔ کتنی حکمت سے اس بات میں کہ غلام سے وہ گھر کی مالکہ بن گئی، اور ان سے پیدا ہونے والا بچہ بالکل ہی ویسا پہچانا جائے گا، کیونکہ یعنی فلاں شخص کا بیٹا فلاں شخص کی بیٹی۔ تو ان غلاموں کی اولاد کے سر پر بھی غلامی کا داغ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ایک سچا دین ہے۔ اب یہ آپ کے سامنے ہے کہ اس دور کے بعد کوئی لونڈی یا غلام اسلامی دنیا میں موجود نہیں ہے، بلکہ اس کا نام ہی ختم ہو گیا، اور آج اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ غلامی اب تاریخ بن چکی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کیا لونڈیاں آج بھی رکھی جا سکتی ہیں؟ کیا گھر میں کام کرنے والی بھی لونڈی ہے؟ کیا ان سے ہم بستری کرنا جائز ہے؟ تو سب سے پہلی بات، لونڈی زر خرید ہوتی ہے، تنخواہ دار نہیں۔ سیلری والی جو ہمارے گھر میں کام والیاں ہوتی ہیں، ان کو ہم لونڈی کے دائرہ کار میں شامل نہیں کر سکتے، لہٰذا نوکرانی سے ہم بستری کرنا زنا میں شامل ہوگا۔ تو آج کل کے دور میں لونڈی کا تصور اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ زر خرید عورت خریدنا ممکن ہی نہیں جس کو غلامی میں رکھا جا سکے۔ ہاں، اگر آپ کو زر خرید مل بھی جاتی ہے تو اسے نکاح کے 2 بول پڑھوانے میں کیا حرج ہے؟ اگر آپ لونڈی کو بیوی کی طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بچوں کو پورا حق بھی دینے پر راضی ہیں، تو اس کے ساتھ نکاح کے 2 بول پڑھانے میں کیا حرج ہوگا؟ کیونکہ غلامی کا دور تو ختم کیا گیا، اب غلامی دوبارہ کیسے ممکن ہے، کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔